अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में आप लोग जो कमेंट्स के ज़रिए सवालात पूछते हैं उन सवालों के आपको जवाबात दिए जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स वाली वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि बहुत अहम मसाइल होते हैं जो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं और हो सकता है कि आपके जहन में भी कोई सवाल हो जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। और इस वीडियो में आपको बहुत अहम सवालात का शॉर्ट में जवाब दिया जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको नेक्स्ट एपिसोड में उस सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। हरम फ़ातिमा ये बहन सवाल करती हैं, अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। मैंने आपसे पूछना था कि क्या औरतें अपनी टांगों और हाथों से बाल हटा सकती हैं? देखें, अगर हाथों पर बाल बहुत ज़्यादा घने हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं, बुरे लगते हैं देखने में, तो औरत अपने हाथों के और टांगों के बाल हटा सकती है, जायज़ है। अगला सवाल है सदीर CH, ये आईडी नेम है, इनका सवाल है, सर मैं दुआए क़ुनूत सामने रख कर पढ़ती हूँ, क्या ये गलत है या मेरी नमाज नहीं होगी? देखें, दुआए क़ुनूत सामने रख कर पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, इस तरह नमाज नहीं होगी। अगर आपको दुआए क़ुनूत याद नहीं है तो आप दुआए क़ुनूत याद करें। जब तक आपको दुआए क़ुनूत याद नहीं होती तो आप वितर नमाज में ये दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। इसको 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। उसके बाद फिर रुकू में चले जाएं। तो इस तरह अपनी वितर नमाज आप अदा करें जब तक आपको दुआए क़ुनूत याद नहीं होती। अगला सवाल करते हैं आस मोहम्मद अंसारी, अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। क्या नमाज जनाजा में नियत के बाद हर दुआ मुक्तदी भी पढ़े या नहीं? देखें, नमाज जनाजा में तकबीरात का कहना ये फ़र्ज़ है और दुआओं का पढ़ना ये सुन्नत है, यानी सना पढ़ना, दुरूद पढ़ना और मैयत के लिए जो दुआ है इसका पढ़ना ये सुन्नत है। अगर कोई शख्स दुआएं नहीं पढ़ता, मुक्तदी भी पढ़ेगा, ये नहीं कि नहीं पढ़ेगा, अगर उसे आती हैं तो वो दुआएं भी पढ़े, जिस तरह इमाम पढ़ता है मुक्तदी भी पढ़े, उसके लिए भी सुन्नत है। लेकिन अगर किसी को दुआएं याद नहीं हैं, अगर वो तकबीरात कह लेता है तो नमाज जनाजा हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई तकबीरात नहीं कहता, दुआएं पढ़ता है, तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है। काफ़ी सारे लोग इमाम के पीछे पहली तकबीर कहते हैं, यानी नियत बांधने के बाद तकबीर का ही हाथ बांध ली, उसके बाद फिर सना पढ़ते हैं, फिर जब सना के बाद जब इमाम दूसरी तकबीर कहता है तो ये खामोश खड़े रहते हैं और डायरेक्ट दरूद पाक शुरू कर देते हैं, यानी तकबीर कहे बगैर ही दरूद पाक शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अगर कोई तकबीरात नहीं कहता तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर कोई दुआएं नहीं पढ़ता, उसको याद नहीं है, तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि इनका पढ़ना सुन्नत है और तकबीरात का कहना ये फ़र्ज़ है। इरफान साहब सवाल करते हैं, सिगरेट पीने से वज़ू टूट जाता है? देखें, अच्छा अमल नहीं है, लेकिन यह है कि इससे वज़ू नहीं टूटता। और अगर सिगरेट पी ली है तो उसके बाद मुंह की अच्छे तरीके से सफाई कर लें, क्योंकि इसके पीने से मुंह के अंदर एक स्मेल, बदबू वगैरह पैदा हो जाती है, जिससे फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है। तो अगर नमाज़ पढ़ या ज़िक्र अज़कार तस्बीहात वगैरह कर रहे हैं तो इससे पहले मुंह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अगला सवाल है ज़ैनब सिस्टर, ये सवाल करती हैं, जॉइंट फैमिली में कैसे रहें? क्या देवर जेठ साथ हंसी मजाक कर सकते हैं? जॉइंट फैमिली में भी पर्दा ज़रूरी है, जो नामहरम है, ठीक है। और इसी तरह देवर के साथ जो हंसी मजाक है ये शरीयत में बिल्कुल जायज़ नहीं है, बल्कि एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जेठ के बारे में क्या हुक्म है, तो आपने फरमाया वो मौत है, ठीक है। इतना सख्त लफ्ज़ है, मौत का लफ्ज़ बोला गया जेठ के लिए। तो जेठ के साथ यानी देवर के साथ हंसी मजाक करना भाभी का ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और कई ऐसे वाक़यात आपने भी देखे होंगे, हमारे सामने भी होते हैं कि जेठ और भाभी का हंसी मजाक
اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت غلط پھر اس کے اثرات سامنے آتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے اور بہت سارے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جیٹھ یعنی دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا جائز نہیں ہے۔ محمد راہیل صاحب سوال کرتے ہیں، سر میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا، مجھے قطروں کا مسئلہ ہے، اگر انڈر ویئر ناپاک ہو جائے تو کیا پھر بھی نماز ہو جائے گی؟ اگر قطرے کو پرابلم ہے اور انڈر ویئر ناپاک ہو گیا تو اس کے ساتھ اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، وہ ناپاک رہے گا، اور اس کو اتار کر یعنی قطرے جسم کے جس حصے پر لگ جائیں وہ حصہ بھی پاک کرنا ضروری ہے اور انڈر ویئر کا پاک کرنا بھی ضروری ہے، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ بلوچی چھاپ یا آئی ڈی نوین کا سوال ہے، السلام علیکم بھائی جان، کچھ لوگ جسٹ فرض پڑھتے ہیں اور سنت ادا نہیں کرتے، کیا نماز ہوتی ہے ایسے؟ دیکھیں، فرض ادا کر لیے تو فرض تو ادا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن سنت مؤکدہ جو ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، بغیر کسی عذر کے ان کو چھوڑ دینا گناہ سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بعض لوگ سنت مؤکدہ کو بغیر کسی عذر کے ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح ہمیشہ عادت بنا لینا یہ ایک بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب نہ ہو، تو اس لیے سنت مؤکدہ کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر فرض پڑھ لیتا ہے، سنت نہیں پڑھتا، فرض اس کے ہو جائیں گے، سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا وہ شخص گنہگار ضرور ہے۔ اگر بیمار ہیں یا پھر سفر میں ہیں، یعنی کوئی گاڑی ہے جو چل جائے گی، آپ سنت نہیں پڑھ سکتے، تو وہاں پر ان کا چھوڑنا جائز ہے۔ فردوس بانو یہ کہتی ہیں، میرے لیے دعا کیجئے، مجھے بیٹا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، آمین، پلیز دعا کیجئے۔ جی میری بہن، آپ کے لیے خصوصی دعا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازے، نیک اولاد آپ کو عطا فرمائے۔ میں تمام ناظرین سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کو بیٹے کی نعمت عطا فرمائے۔ سہیل بابر صاحب سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علم صاحب ایک بات پوچھنی ہے، مغرب نماز میں دوسری رکعت میں التحیات آدھی سے کچھ زیادہ پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا سجدہ صاحب لازم ہو گیا؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، دوسری رکعت میں یعنی قعدہ اولیٰ میں تشہد التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، قعدہ اور التحیات دونوں واجب ہیں۔ اگر کوئی شخص التحیات کا ایک لفظ بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی مکمل التحیات پڑھنا اس کا واجب ہے، اگر ایک لفظ بھی چھوڑ دیا اور جان بوجھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب چاہے وہ سجدہ صاحب ہی کیوں نہ کر لے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایک واجب کو ترک کیا ہے۔ اگر جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھولے سے اس طرح ہو گیا، یعنی دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا اور بھولے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا التحیات پڑھ رہا تھا اور بھولے سے تیسری رکعت کے لیے مکمل کیے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو یہ بھولنے سے واجب ترک ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر وہ سجدہ صاحب کر لے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر التحیات کا ایک لفظ بھی چھوڑ کر وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب چاہے وہ سجدہ صاحب کر لے، اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اگلا سوال کرتے ہیں شیخ خلفین، ان کا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حیض کی حالت میں وضو کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا بہن نے سوال پوچھا ہے۔ حیض کے بارے میں بہت ساری اسلامی بہنیں ایسی ہیں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ جس طرح کہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں وضو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ علماء صالحین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز کی پابند ہے اور ان دنوں میں جب بھی وہ نماز کا وقت آئے وہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جائے، ذکر و اذکار تسبیحات وغیرہ کرے اتنی دیر جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اسے نماز پڑھنے جتنا ثواب عطا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان دنوں میں جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات وغیرہ پڑھنا یہ بھی جائز ہے، جائے نماز پر بھی بیٹھ سکتی ہے، البتہ کپڑے وغیرہ خراب زیادہ نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے جائے نماز بھی خراب ہو جائے،
تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے باقی ان دنوں میں وضو کرنا، تسبیحات، ذکر و اذکار کرنا یہ بالکل جائز ہے، کرنا بھی چاہیے۔ جہاں پر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو کم سے کم ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ کر کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائے۔ نور فاطمہ سوال کرتی ہیں کیا لمبے ناخن رکھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 40 دن سے زیادہ اگر گزر گئے تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے اور ایسا کرنا گناہ سے خالی نہیں ہے، اس لیے لمبے ناخن نہیں رکھنے چاہیے۔ اسد سلیم یہ سوال کرتے ہیں اوجھڑی کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اوجھڑی کا کھانا بعض علماء کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اگر کسی کی طبیعت گوارا کرتی ہے، وہ کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے، لیکن نہ کھانا یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی کھا رہا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام کھا رہا ہے، اس کا کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اسے نہ کھائیں۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے جن کا آپ کو جواب دیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا سوال ضرور دیا جائے گا۔ اور اگر کسی بہن یا بھائی کا آج کے اس ایپیسوڈ میں سوال ایڈ نہ کیا گیا ہو تو اس کے لیے محبت برا سوری۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے رکھیں گا دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔